بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ ایک انتہائی افسوسناک خبر، بہت ہی افسوسناک، اور یہ کہ آج صبح ہمیں پتہ چلا کہ عمران ریاض خان اپنے چیک اپ کے سلسلے میں، بعض ٹیسٹ کروانے کے سلسلے میں دبئی جانا چاہ رہے تھے۔ ریٹرن ٹکٹ ان کے پاس تھی، لیکن ایئرپورٹ پہ ان کو روک لیا گیا اور کہا گیا کہ آپ کا نام چونکہ واچ لسٹ میں ہے، آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے۔ عمران ریاض نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اطلاع دی کہ دوران گرفتاری جیل میں جب ان کو رکھا گیا تو اس وقت کھانے میں ان کو کوئی ایسی چیز دی گئی جس سے کہ ان کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی، یعنی اب طبیعت ان کی ٹھیک نہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا طبی معائنہ کروایا۔ معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹرز نے یہ اطلاع دی یا یہ ان کو بتایا کہ غالباً آپ کو کھانے میں کوئی ایسی چیز دی گئی ہے، زہریلی چیز، زہر دے دیا گیا ہے، جو کہ آئندہ آپ کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اور جس طرح کے ہارٹ فیلئر وغیرہ سے اور لوگ، ڈاکٹر رضوان، مقصود چپڑاسی، یہ وہ لوگ جو مارے گئے بیچارے 3-4 لوگ، اس کا بھی کوئی مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے، اس کو زہر ایسا دیا گیا ہے۔ اور اس کے مثالیں موجود ہیں۔ ایک رشین جو کہ ڈیفیکٹر تھا، وہاں سے رشیا سے بھاگ کے انگلینڈ چلا گیا ہوا تھا، اور وہ رشین گورنمنٹ کو مطلوب تھا، لہذا وہاں اس کو زہر دیا گیا، اور یہ بڑا مشہور کیس ہوا۔ وہ مر گیا وہاں پہ، اور اس کو ایسی چیز کو دے دی گئی جس کی وجہ سے وہ چند دنوں میں فوت ہو گیا۔ تو یہ کام تو دنیا میں ہو بھی رہا ہے، اور تب میرا اندازہ ہے کہ یہاں بھی کیا جا رہا ہے، کیونکہ جس پراسرار طریقے سے شہباز شریف کے کیس کے متعلقہ لوگ، جو ایک مقصود چپڑاسی ایک کی گواہ تھا، ڈاکٹر رضوان نے ساری تحقیقات کی ہوئی تھی، اور وہ بڑا اس پہ وہ مطمئن تھا تحقیقات پہ، اس نے بڑے مصمم طریقے سے اظہار کیا کہ جی کیس بڑا مضبوط ہے اور ان کو سزا ہوگی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم دیکھتے رہے ہیں، اور وہ سارے مشکوک زندگیاں ان کی گئیں، لیکن اس پاکستان میں کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی رونا دھونا نہیں، کوئی پوچھا نہیں کسی نے کہ یہ لوگ جو اس کیس سے متعلقہ تھے وہ اچانک دنیا سے رخصت کیوں ہونے شروع ہو گئے۔ اب یہاں بھی عمران ریاض جو ہے وہ بڑا کھٹکتا ہے، وہ کسی کو، اس کی موجودگی جو ہے وہ کسی کو بھی، ان میں پی ڈی ایم میں بیٹھے لوگوں کو وہ ہضم نہیں ہو سکتی۔ ایک تو وہ اس حکومت کو مانتا نہیں تھا، بار بار کہتا تھا کہ یہ حکومت جو ہے وہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے۔ وہ پوری طرح یقین رکھتا تھا سازش پہ کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہے، اور اس کے کچھ شواہد بھی شاید اس کے پاس تھے جو اس نے اپنی تحقیقات ایز اے جرنلسٹ تحقیقات کی ہوں۔ اب ان حالات میں اوپر سے وہ ایک دبنگ آدمی جو بڑا زور شور سے مخالفت بھی کرتا ہے، اور اس نے بڑی جوشیلی تقریریں کیں، جس کے بعد میرا خیال ہے سب نے سمجھا کہ اس آدمی کو ڈسپوز آف کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ سب کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ ان کے وکیل نے بھی ایک ٹویٹ کی، جو میاں علی اشفاق ہیں، عمران ریاض کے جو وکیل تھے، انہوں نے بھی ٹویٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران ریاض خان کو آج اپنے طبی معائنے کے بعد فوری طور پر اپنے لیب ٹیسٹ کروانے کے لیے دبئی روانہ ہونا تھا۔ ریٹرن ٹکٹ ان کے پاس تھی، جس کے لیے اپوائنٹمنٹ انہوں نے وہاں بڑے مشکل سے لی، کیونکہ دبئی میں بھی ڈاکٹرز بڑے بزی ہوتے ہیں، فوری اپوائنٹمنٹ تو بڑا مشکل ہے ملتی۔ لیکن یہاں انہوں نے ایمرجنسی کریٹ کی ہوگی، بتایا ہوگا کہ یہ بہت لمبے وقت کے لیے نہیں پینٹ رکھی جا سکتی، تو اس کا کوئی جلدی کر دیں۔ تو مشکل سے منت سماجت کے ساتھ اپوائنٹمنٹ لی ڈاکٹر سے، اور فوری طور پہ روانگی کا انتظام کیا، لیکن لاہور ایئرپورٹ پر واچ لسٹ میں نام ہونے کی بنیاد پہ روک لیا گیا۔ علی اشفاق نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر مزید حالت بگڑی عمران ریاض کی تو ذمہ دار حکومت ہوگی، اور یہ بات درست ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے، 3 سال پہلے، 3-4 سال پہلے میاں نواز شریف
سزا یافتہ جیل میں پڑے ہوئے، شدید بیمار ہو جائے کوئی جیل میں پڑا ہوا، اس کی ضمانت نہیں ہوتی، اس کو ہاسپٹل میں پہنچا دیا جاتا ہے اور ہاسپٹل کے اس کمرے کو جیل ڈکلیئر کر کے وہاں پہ پہرا لگا دیا جاتا ہے۔ ایک جو صاحب ان کو دل کا دورہ پڑا تھا، وہ سرگودا یونیورسٹی کے غالباً تھے، پروفیسر تھے، ان کے اوپر بھی کرپشن کا الزام اور ان کو اسی طرح بند رکھا ہوا تھا اور وہ اسی طرح انتقال کر گئے۔ باہر تو نہیں بھیجا ان کو ملک سے، اور انتقال کے وقت جو ان کی تصویریں آئیں اس میں پتہ چلا کہ ان کے ہاتھ کو ہتھ گھڑی لگی ہوئی، ایک پروفیسر صاحب پڑھا لکھا آدمی، ہتھ گھڑی لگی ہوئی اس کو، یعنی ایک ہینڈ کف تھا وہ، اور چارپائی کے ساتھ اس کو ہینڈ کف کو باندھا ہوا تھا، چین جو تھی وہ اس کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ لیکن میاں صاحب پورا آپ دیکھیے کہ جوڈیشری پوری سرکاری افسر وہ مرتے جا رہے تھے کہ یہ میاں صاحب کو کچھ ہو جائے گا، یہ کیا بنے گا۔ یہاں تک کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا، کہیں حکومت نے کہہ دیا کہ جی اس کا فیصلہ پرسوں کریں گے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا پرسوں تک ان کی زندگی کی ضمانت دے دیں۔ حیران رہ گیا انسان کہ اس طرح آپ انسانوں سے زندگی کی ضمانت مانگتے ہیں۔ جو تندرست ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، جن کو کوئی تکلیف کوئی بیماری نہیں ہوتی، ان کی زندگی کی بھی اگلے 5 منٹ کی ضمانت کوئی نہیں دے سکتا، ایک لمحے کی نہیں کو دے سکتا۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ تھا، میاں صاحب سے ان کا حق بنتا تھا کہ ان کی زندگی کی ضمانت لوگوں سے مانگی جائے۔ اور یہاں آپ سوچئے کہ ایک شخص جو الزام لگا رہا ہے کہ جیل میں اس کو کچھ دیا گیا، چند دن پہلے وہ بالکل ہیلدی ٹھیک ٹھاک تھا، آج بیمار ہے، اور ڈاکٹرز نے ایڈوائز کیا اس کو ٹیسٹوں کے لیے، ریٹرن ٹکٹ اس کے ہاتھ میں، اور آپ اس کو ملک سے باہر نہیں جانے دیتے۔ قصہ یہ ہے کہ اس ملک میں انصاف آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ریاست بدماشی پہ اتری ہوئی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بگڑتی جا رہی ہیں۔ اسی کیس کے اوپر عمران خان نے ٹویٹ کی اور اس نے بڑے ناراضگی کا اظہار کیا کہ عمران ریاض خان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا، اور اس کو یہ اس نے کہا اس کا خطرہ ہے، اس پہ لوگ چپ نہیں رہیں گے۔ عمران ریاض کو پبلک کی طرف سے بڑی سپورٹ تھی، اور آپ نے دیکھا کہ حکومت چونکہ ایک جعلی کیس تھا جو کئی جگہوں پہ بنایا، لے کے اس کو پھرتے رہے، لیکن کہیں بھی اس کیس میں جان نہیں تھی، وہ اپنے قدموں پہ اپنے پاؤں پہ وہ کیس کھڑا ہی نہیں ہو سکا کہیں۔ لیکن حکومت کا مقصد اگر یہ تھا کہ اس کو زہر دینا، تو وہ تو پورا ہو گیا، کیونکہ آپ نے 4-6 دن اس کو ادھر ادھر پھرا کے جیلوں میں رکھا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو کنڈیم کیا عمران خان نے۔ لیکن آپ یہ سوچئے کہ اگر یہ رسم یہاں پہ چل نکلی تو جو لوگ آج حکومت میں ہیں، کیا وہ محفوظ رہیں گے؟ خدا را وہ کام نہ شروع کریں جو کسی بھی، یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے۔ اس پاکستان کو جو مملکت خدا داد ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو امن کے لیے دیا ہے، اس کا اس طرح مس یوز نہ کریں، اس کو اس طرح استعمال نہ کریں کہ آپ دوسروں کی زندگیاں لینے پہ تل جائیں، کیونکہ یہ معاملہ پھر یہاں رکے گا نہیں۔ انتہائی شرمناک کام، انتہائی زیادتی والا قصہ، اور اس پہ جتنا بھی احتجاج کیا جائے کم ہے۔ اس کی حقیقت سامنے آنی چاہیے تھی۔ اگر عمران ریاض خود نہ جاتا، باہر جانے کا کہتا، تو تب بھی حکومت کو چاہیے تھا کہ اس کو کہہ جائے باہر جا کے وہاں سے ٹیسٹ کروائیں، اور ایسی لیبارٹری سے کروائیں جو مستند ہو، جس کے ٹیسٹ دنیا میں مانے جائیں۔ اگر حکومت کے ہاتھ صاف ہیں تو حکومت خود کہتی، کیونکہ حکومت عموماً اگر کوئی مہذب حکومت ہو تو وہ تو ایسا الزام اپنے اوپر نہیں لینا چاہے گی۔ لیکن یہاں پہ شک بڑھتا ہے اس وجہ سے کہ آپ اس کو باہر جانے نہیں دے رہے، کیونکہ وہاں سے غیر جانبدارانہ لیبارٹری رپورٹ آ جاتی، اور جو شک آپ کے اوپر ہے وہ شاید مسلمہ وہ ثبت ہو جاتی، مہر آپ کے اوپر کہ آپ نے واقعی یہ اس کو زہر دینے کی کوشش کی ہے یا دیا ہے۔ بہر صورت اس شخص کی زندگی، ہر شخص کی زندگی بہت اہم ہے، لیکن یہ ایک دلیر آدمی تھا، اس کی زندگی بہت زیادہ ضروری ہے اس ملک کے لیے، آزادی صحافت کے لیے، آزادی اظہار رائے کے لیے۔ اور اگر اس کو کچھ ہوا تو پھر لازماً، جیسے عمران خان نے کہا ہے، اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ ملک کے اندر
ایک تو یہ رسم پڑ جائے گی کہ جان لی جا سکتی اس طرح اور کوئی پوچھنے والا نہیں یہاں پہ، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ عوام میں اپنی مقبولیت رکھتے ہیں اس کا ریئیکشن عوام میں آئے گا۔ عمران ریاض جو ہے وہ کافی لوگوں کا اس ملک میں بہت بڑی آبادی کا ایک فیورٹ آدمی تھا، فیورٹ جرنلسٹ تھا، اس کی بڑی حمایت تھی، پذیرائی تھی، اور اس کے ساتھ اگر ایسا کچھ ہوا تو لازماً عوام میں بہت بے چینی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ ریئیکشن بھی آئے۔ یہ بہت ہی غلط کام ہوا ہے، جتنا بھی اس کو کنڈیم کیا جائے، کنڈیم کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ پبلک کو سب کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ کوئی وقت ضائع کیے بغیر، یہ میاں نواز شریف کی طرح سزا یافتہ نہیں ہے کہ اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے، یہ ایک آزاد شہری ہے، اور وقت ضائع کیے بغیر فوراً اس کو بیرون ملک بھیجا جائے تاکہ یہ اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروا کے آئے اور اصل حقائق عوام کو پتہ چل سکیں کہ کسی نے اس کی زندگی کے ساتھ کوئی کھلواڑ تو نہیں کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔